اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آج ہم دو واقعات آپ سے ایسے بیان کرتے ہیں کہ جن کو سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، ساتھ اپنا خدام بھی تھا جو خدمت گزار تھا، خدمت کرنے والا۔ ایک جگہ پہ کھانا کھانے کا ٹائم ہوا تو انہوں نے دسترخوان لگایا اور کھانا لگایا۔ اتنی دیر میں ادھر سے ایک چرواہا بکریاں چرانے والا آ کے گزرا۔ اس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، دعوت دی، بلایا، تو اس نے کہا جی میرا روزہ ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتنی گرمی ہے اور جنگل ویران میں تو ہے اور تیرا روزہ ہے، تعجب ہوئے۔ اس نے جواب میں عرض کیا کہ میں اپنے لیے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں۔ اس نے قرآن سورۃ الحاقہ کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ جس میں حق جل شانہ جنتی لوگوں سے فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کے ساتھ اور اس کا بدلہ ہے تمہارے ان اعمال کا جو تم نے گزشتہ زمانے میں یعنی کہ دنیا میں کیے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ ایک بکری دے دو، ہمیں امتحان کے طور پہ کہا کہ ایک بکری دے دو اور اس کو ہم سے پیسے بھی لے لو اس کے، اور اس کو ہم کاٹیں گے، ذبح کریں گے اور اس کے گوشتوں میں بھی دیں گے اور تمہیں افطاری میں کام آئے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ بکریاں تو میری نہیں ہیں، میں تو غلام ہوں اور یہ میرے مالک کی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے سردار کو کیسے پتہ چلے گا؟ تم کہنا ایک بیڑیا کھا گیا تھا، اور یہ لفظ انہوں نے اس کے امتحان لینے کے طور پہ کہے کہ جی بیڑیا کھا گیا تھا، تم کہہ دینا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم پیسے بھی لے لو اور ہم تمہیں گوشت بھی آفر کر رہے ہیں تو تم ہم پہ بیچ دو ایک بکری۔ تو اس نے کہا کہ میرا سردار نہیں دیکھتا اور اس کو تو نہیں پتہ چلے گا، لیکن وہ جو مالک ہے اوپر اللہ، اس سے ہم کہیں نہیں بھاگ سکتے، وہ تو ہر ٹائم ہمیں دیکھتا ہے اور اسے تو پتہ ہے کہ جی بکری بیڑیے نے نہیں کھائی ہے بلکہ بیچ دی گئی ہے، لہٰذا میں یہ غداری نہیں کر سکتا اور میں ایسا نہیں کر سکتا کہ جی میں اپنے سردار کی بکریاں میں غلام ہوں اس کا کہ آپ کو بیچ دوں یا دے دوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ بات سن کے بڑا تعجب کا اظہار کیا اور بڑے خوش ہوئے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر جہاں جاتے تھے چلتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ایک چرواہا بھی جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک چرواہا بھی کہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے اس عمل کو دیکھ کر عبداللہ بن عمر شہر جب واپس گئے تو جا کر انہوں نے اس کے سردار کو ڈھونڈا اور اس سے وہ ساریاں بکریاں بھی خریدی اور اس سے اس غلام کو بھی خرید لیا، اور پھر وہ بکریاں اس غلام کو دے کر اس کو آزاد کر کے اس کے حوالے کر دی۔ تو یہ ایک غلام کا ایمان ہے۔ جو صحابہ کے غلام بھی تھے وہ دین کے اتنے قریب تھے اور ان پہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور قرآن کی تعلیم کا اتنا اثر تھا کہ وہ جب جنگل میں بھی ہیں اور ان کو لالچ نہیں خراب کر سکتی اور وہ لالچ کو سامنے دیکھ کے پیسے کو بھی دیکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہی واقعہ ایک عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ بھی پیش آئے۔ وہ مدینے کے ایک باغ میں گئے تو ایک حبشی غلام باغ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ رکھوالی پہ تھا اور اس کے سامنے ایک کتا تھا اور وہ کھانا کھا رہا تھا۔ جب وہ ایک نوالا اپنے منہ میں ڈالتا تو اسی طرح کا نوالا بنا کر اس کتے کے آگے بھی ڈال دیتا۔ یہ ماجرا جب انہوں نے دیکھا تو پاس گئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ اے شخص یہ باغ کس کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ حضرت عثمان کے وارثوں کا باغ ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا ایک عمل دیکھا ہے کہ تم جو کھانا کھاتے ہو جتنا اتنا ہی کتے کو کھلاتے ہو، حالانکہ اس کو تم کم تر چیز بھی دے سکتے ہو اور اس پہ بھی وہ راضی ہو جائے گا۔ کتا ایسی قناعت اختیار کرتا ہے کہ اس کو جو چیز مالک دے دے وہ مان لیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کئی سالوں سے میرا ساتھی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں کھاؤں تو اس کو بھی کھلاؤں، کیونکہ ایک زندہ آنکھ، ایک جاندار کی زندہ آنکھ جب میں کھانا کھا رہا ہوں اور وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہو کہ جی میں کھا رہا ہوں اور اس کو نہیں دے رہا تو یہ مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ میرا مالک اوپر مجھے دیکھتا ہے۔ یہ بات ان کو بڑی پسند آئی اس کی۔ تو وہ جب گئے اور جا کر انہوں نے شہر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو وارثین تھے ان کو کہا کہ آپ کا ایک باغ ہے اور وہ باغ میں ایک آپ کا غلام حبشی بھی ہے، تو وہ باغ میں خریدنا چاہتا ہوں۔
تو انہوں نے ان کے تعظیم و تکریم اور ادب کے طور پہ ان کو کہا کہ آپ پیسے نہ دیں، وہ باغ ہم نے آپ کو دے دیا، آپ رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسے تو میں نہیں لوں گا، میں پیسے طے کر کے، قیمت طے کر کے اس میں خرید کے وہ باغ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا جب نہیں مانے تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے لے لیں۔ ایک قیمت طے ہوئی اور اس پہ ان کا سودا ہو گیا اور باغ انہوں نے لے لیا۔ باغ لے لیے تو انہوں نے کہا کہ مجھے غلام بھی دے دیں، مجھے وہ بھی چاہیے اور اس کے بھی قیمت لے لیں۔ تو انہوں نے کہا باغ تو دے سکتے ہیں لیکن غلام جو ہم نے اس کو چھوٹا سا پالا تھا اور اس کی جدائی تھوڑی ہمارے لیے مشکل ہے تو وہ نہیں دے سکتے۔ بہرحال انہوں نے اصرار کیا تو وہ غلام بھی انہوں نے لے لیا۔ واپس آئے تو آ کر اس غلام کو کہا کہ یہ باغ میں نے خرید لیا ہے اور تجھے بھی میں نے خرید لیا ہے۔ تو اس غلام نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کو اس باغ سے نفع دے، لیکن ایک بات کا رنج ہوا، دکھ ہوا کہ میں اپنے مالکوں سے جدا نہیں ہونا چاہتا، انہوں نے چھوٹا سا مجھے پالا تھا، تو باقی اللہ آپ کو اس میں باغ میں نفع دے۔ انہوں نے کہا اور یہ باغ میں تجھے ہدیہ میں دیتا ہوں، تیری نظر کرتا ہوں۔ تو اس غلام نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تو پھر آپ گواہ رہیں، آپ سنیں کہ یہ باغ میں نے عثمان کے وارثین کو وقف کر دیا ہے، یعنی کہ اس نے آزاد ہونے کے باوجود وہ اتنا مال، یعنی کہ اتنا باغ ملنے کے باوجود اس نے کہا کہ میں نے یہ باغ آپ نے مجھے دے دیا تو میں نے حضرت عثمان کے وارثین کو یہ وقف کر دیا۔ اس کی یہ بات سن کے عبداللہ بن جعفر بڑے تعجب ہوئے اور اس کے لیے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد پھر واپس لوٹ آئے۔ اس دور کے جو غلام تھے ان کا اتنا کامل اور پختہ ایمان تھا۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کسی کے پاس ملازمت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں یا کسی کے ہاں نوکری کرتے ہیں، یہ ایمان بڑا سبق یہ بتاتا ہے کہ جی آپ اس کے مال میں خیانت نہ کریں، اور اگر اس نے آپ کو نوکری پہ رکھا ہوا ہے یا کسی کام پہ رکھا ہوا ہے تو اس کے کام میں خیانت نہ کریں۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب مالک سامنے ہوتا ہے تو مزدور یا ملازم صحیح ڈیوٹی کرتا ہے، اور جب وہ سامنے نہیں ہوتا تو وہ ڈیوٹی میں بھی کمی کرتا ہے اور وہ مال میں بھی خیانت کرتا ہے، اور اس سے ایمان اپنے کو بچانا چاہیے۔ آپ کے مقدر میں جو لقمہ حلال کا اللہ نے لکھ دیا ہے وہ آپ کے گلے سے نیچے جائے گا، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ شیطان کی پھیلائی ہوئی بات ہے کہ فلاں فلاں کا رزق کھا گیا، کوئی کسی کا رزق نہیں کھا سکتا۔ اللہ نے باقاعدہ طور پہ انتظام کر رکھا ہے، ہر انسان کے مقدر میں جو رزق لکھا ہے وہ اس تک اللہ پہنچاتے ہیں، اس کے گلے سے ہی اس کا نوالا نیچے اترتا ہے، دوسرا کوئی اس کا مقدر نہیں کھا سکتا۔ ہر بندہ اپنا اپنا مقدر کھاتا ہے۔ آپ کے مقدر میں جو ہے وہ آپ کو لازمی ملے گا، لیکن اگر کسی سے چھین کے کھائیں گے یا کسی کے مال میں غداری کر کے کھائیں گے تو ملا تو میں وہی ہے جو مقدر میں تھا، لیکن آخرت خراب کر لی ہے۔ وہ آپ کو حلال کے طریقے سے، آپ نیت اچھی رکھیں تو حلال کے طریقے سے اور صحیح طریقے سے اللہ پاک آپ تک پہنچانے کا انتظام کرے گا اور آپ کو ملے گا، آپ کو پہنچے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان غلاموں جیسا اور صحابہ کے غلاموں جیسا ایمان نصیب فرمائے، تاکہ ہم بھی ہر ٹائم یہ سوچیں کوئی کام کرتے ہوئے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔